حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، خدا کے گھر سے ہیں جاتے مگر خدا کے لیے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو سیب بلاگ بس ابھی جعفری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی یہاں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور میں یہ تقریباً 13 یا 14 دن کے بعد بلاگ اپلوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ جب میں دبئی سے آئی تو کافی تھکن تھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ 3 سے 4 دن کے بعد جو ہے ایام اضحیٰ سٹارٹ ہو گئے تھے، اور محرم کے شروع کے 10 دن یعنی پہلی محرم سے لے کے 10 دن تک ہم سب لوگوں کے لیے کافی مصروف رہتا ہے۔ اور وہ کیوں مصروف رہتا ہے؟ کیونکہ ایک دن میں 4 سے 5 مجالس ہوتی ہیں، تو ہم لوگ وہ سب مجالس میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے سنتے ہیں، فضائل اہل بیت سنتے ہیں، مصائب اہل بیت سنتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کہیں جا کے گھر آتے ہیں۔ تو بہرحال اسی وجہ سے مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا کہ میں اپلوڈ کر سکوں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت سارے لوگ نہیں اپلوڈ کرتے، بہت سے جو ہیں وہ بلاگرز ہیں جو کہ شیعہ کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے پہلی سے لے کے 10 محرم تک بھی بلاگ اپلوڈ کیا ہے، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان 10 دنوں میں شوٹ بھی کروں اور ساتھ ساتھ بلاگ بھی اپلوڈ کروں۔ شوٹ تو میں نے ضرور کیا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جیسے کہ شروعات میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ وہ 7 محرم کا دن ہے، کیونکہ میرے گھر میں مجلس جو سٹارٹ ہوتی ہیں وہ 7 محرم سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور 7 محرم کو میرے گھر میں عزاخانہ سج رہا تھا، جو کہ بچے بھی سجا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ مجلس بھی ہوئی تھی خواتین کی، اور پھر بعد میں جو ہے مولا عباس کی حاضری بھی ہوئی تھی، جو کہ آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے قورمہ اور قیمہ بنایا تھا۔ پچھلے سال بھی یہی بنا تھا، کیونکہ میں کوئی چینجنگ نہیں کرتی، جو ہر سال بنتا ہے وہی ہر سال بنتا ہے۔ اور پھر مجلس کے بعد جو ہے مولا عباس کا علم برآمد ہوا تھا ہمارے یہاں۔ تو بہرحال تو میں نے اسی وجہ سے آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کلپس شیئر کر لیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاتی رہوں کہ ہم لوگوں نے یہ دن کیسے گزارے۔ پچھلے سال میں نے ایام اضحیٰ کی یہ دن جو ہیں 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیے تھے، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں ایک ہی پارٹ میں پورا سب کچھ ڈسکرائب کر دوں۔ اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، بہت ہی ڈیٹیلڈ بلاگ بنایا تھا کہ 7 اور 8 ہم نے کیسے گزاری اور 9 اور 10 ہم نے کیسے گزاری، لیکن اس بار بلاگ میں نے 7 سے لے کے 10 تک سب کچھ ہی شوٹ کر لیا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے شوٹ کر لیے تھے، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ سب کچھ شیئر کروں۔ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ مولا عباس کا علم برآمد کر رہے ہیں، میرے گھر سے اٹھ رہا ہے، یہاں پہ مجلس کے بعد جو ہے مولا عباس کا یہ علم ہمارے یہاں سے برآمد ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ یہاں پہ اس کے بعد حاضری ہوئی تھی مولا عباس کی، اور نیاز و نظر ہوئی تھی۔ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، اور اہل بیت کون تھے، یہ سب کو پتہ ہے۔ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس ولاگ میں ان کے بارے میں ذکر کروں جو لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن بہت کم پتہ ہوگا۔ جس طرح پچھلی دفعہ بھی میں نے امام حسین علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں ذکر کیا تھا، جن کا نام حضرت حر علیہ السلام تھا، اور یہ وہ صحابی تھے کہ جو کہ شب عاشور یعنی 9 محرم کی رات کو واپس امام حسین علیہ السلام کے پاس پلٹ کر واپس آئے، یعنی پہلے یہ جو تھے وہ یزید کی فوج میں تھے اور پھر واپس آئے۔ تو میں نے سوچا کہ اس دفعہ بھی امام حسین علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں، ایک اور صحابی، کیونکہ ویسے تو 72 صحابی تھے، ایک طریقے سے 72 لوگ تھے اس جنگ میں، تو ان میں سے کسی ایک صحابہ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو جلوس برآمد ہو رہا ہے، یہ لاہور کے مشہور ایریا ہے جس کا نام شادمان ٹاؤن ہے، وہاں پہ 9 محرم کا جلوس برآمد ہوتا ہے، اور وہاں پہ مولا عباس کا علم
حضرت اون محمد کے تابوت، چھوٹے چھوٹے تابوت، اور یہ ساری شبیہ ہیں ایک طریقے سے، تو وہ یہ ساری چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی جیسے کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ زنجیروں کا ماتم ہو رہا ہے، جیسے کہ ایران اور عراق میں کیا جاتا ہے، اس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور پھر 9 محرم کی شام کو ہمارے یہاں بھی ایک محلے میں بھی ایک جلوس ہوتا ہے، وہاں سے یہ علم آیا اور ہمارے عزاخانے میں آیا، جہاں سے میں نے اس علم کی زیارت کی۔ تو واپس آتے ہیں اسی بات پر جو میں نے آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ میں آج ایک ایسے صحابی کے بارے میں ذکر کروں گی جن کا بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا اور جن کا بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا، تو میں نے سوچا کہ میں کچھ عرض کروں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز کائنڈلی مجھے معاف کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے گا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے یا کوئی غلط نالج ہوئی ہو۔ یعنی جتنی مجھے نالج ہے یا جتنی مجھے علم ہے میں وہ بیان کر رہی ہوں۔ تو ان صحابی کا نام تھا وہاب عبداللہ ابن عمیر وہاب قلبی تھا۔ ان کو وہاب قلبی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسے صحابی تھے، یا آپ ایسے کہتے ہیں کہ ایسے ساتھی تھے امام حسین علیہ السلام کے، جن کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ اور واقعہ کربلا کے چند روز پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ آ رہے تھے کوفے سے واپس، کیونکہ کوفے میں ان کی شادی ہوئی تھی، اور وہاں سے یہ واپس اپنی اہلیہ اور اپنی ماں کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ تو ان کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ نظر آیا، اور جب یہ امام حسین علیہ السلام سے ملے تو وہاں پہ انہوں نے اور ان کی بیوی اور ان کی ماں نے اسلام قبول کیا، اور پھر ان کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان کے بارے میں بتانا یوں تھا ضروری، کیونکہ ان کا مذہب بالکل ہی مختلف تھا، مطلب یہ عیسائیت کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہونے کے بعد جب انہوں نے جنگ لڑی تو اتنی بہادری اور اتنی دلیری کے ساتھ جنگ لڑی کہ یزید کے بہت سے فوجیوں کو انہوں نے وصل جہنم کیا۔ اور پھر یہ روز عاشور کا دن تھا کہ جس دن صبح ہم نے اعمال کیے، اور پھر بعد میں ہم جلوس کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ تھے تبرکات جو کہ ہم نے اس دفعہ اس جلوس میں تقسیم کیے۔ تو بہرحال یہ تھا روز عاشور، یہ ہمارے محلے میں ہی جو ہے وہ 10 محرم کا جلوس برآمد ہوا تھا۔ یہاں بھی زنجیر زنی ہوئی تھی، ماتم ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ذوالجناح برآمد ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ ذوالجناح کی وہ شبی تھی کہ جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تھے اور ذوالجناح واپس آ رہا تھا خیموں کی طرف اکیلے، یہ ذوالجناح اس واقعہ کی یعنی اس وقت کی شبیہ بتاتا ہے۔ اور پھر جلوس کی زیارت کرنے کے بعد ہم سب گھر آ گئے، اور گھر آ کے ہم لوگوں نے فاقہ شکنی کی۔ فاقہ شکنی وہ چیز کہلائی جاتی ہے کہ جب ہم سب فاقہ کھولتے ہیں، اور فاقہ ہم اس وقت کھولتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا کے بعد جو لوگ رہ گئے تھے، یعنی جس میں صرف بیویاں اور بچے تھے، اور مولا سجاد علیہ السلام، مردوں میں صرف مولا سجاد علیہ السلام رہ گئے تھے، تو آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کے پاس پانی لے کر آئے تھے۔ تو جس وقت وہ پانی لے کر آئے تھے تو اس وقت ہم فاقہ شکنی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگوں نے شام غریبہ سنی اس طرح گھر میں، اور ویسے تو بہت سارے لوگ امام بارگاہ بھی جاتے ہیں شام غریبہ سننے، لیکن ہم لوگوں نے اس دفعہ شام غریبہ گھر پہ سنی۔ تو یہ تھا میرا یہ ولاگ، اور پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملتی ہوں، جو کہ ویکلی آیا کرے گا فار اپروکس 2 منتھ کے لیے، یعنی 2 مہینے کے لیے، کیونکہ ان 2 مہینوں میں مجلسیں چلتی رہتی ہیں اور میں جانا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔